جب اس نے شراب پی لی تو شراب پینے کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا اور گالی گلوچ بھی کر لی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو چھوڑنے کا عہد کرتا ہے وہ بھی چیز اس کو کہتے ہیں ان ایبریویٹس. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کے عقل میں سوچنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ سوچنے کی طاقت ہل کر رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا ما خامر العقل خمرو, قرآن مجید میں کہا خمر وہ چیز جو انسان کے عقل کو معاف کر دے وہ چیز حرام ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی نشے کے حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی عقل بند ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس کے اخلاقی نقصانات. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا زیادہ نشہ شراب کا, مدنی صاحب یہی کہ شہنواز نے نائڈو سے سوال کیا تھا کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے لیکن اگر اتنی کم کوانٹٹی اگر پی جائے جس سے نشہ نہ ہو تو کیا ہے؟ حدیث شریف اگر آپ پڑھیں گے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3390, حدیث نمبر 3391, حدیث نمبر 3371 اور 72 کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کا زیادہ مقدار میں نشہ لائے, نشہ لانے والی چیز اگر زیادہ پینے کے بعد نشہ آتی ہے, نشہ لانے والی چیز, تو اس کا ایک خطرہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے, سارے انسانوں کے لیے حرام ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں لیکن اور ایک سوال ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لائن پر کالر موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم, میں ادریس خان بول رہا ہوں کھنڈوا سے. کھنڈوا سے ادریس خان بول رہا ہوں. جی ادریس خان صاحب بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں جی, تو کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے اگر اور آس پاس ہم نماز پڑھ رہے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اچھا جی, اچھی بات ہے صاحب, بے حد شکریہ آپ نے سوال کیا. آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے کیا کہتے ہیں اس سوال کے بارے میں. کسی کے منہ سے بو آتی ہے شراب کی تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عام طور پر کوئی نماز کو اللہ کے گھر کو شراب پی کر تو نہیں جاتا. بھائی نے جو سوال کیا ہے تھوڑا سا عجب ہے, لیکن پچھلی سوال میں شیرین بہن صاحبہ نے بچوں کو برانڈی پلانے ڈاکٹر کی ایڈوائس سے متعلق سوال کیا تھا. یہ کیا ڈاکٹر کی ایڈوائس پر یہ درست ہے مدنی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے موقع پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کچھ ایسے بیماریاں ہوتی ہے کہ شراب کے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل گمان غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کہا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شراب کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ دَا, یہ تو دوا نہیں, یہ تو دا ہے. دا مانے بیماری, یہ کوئی دوا نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک بیماری, شراب خود ایک بیماری ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری سے نجات پا لیں لیکن آپ کو اور کئی بیماریاں شروع ہو جائیں گے. تو ایسے ہی دوا کے طور پر شراب کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر آپ جائیں گے kawa.com, جی kawa.com پہ اگر آپ جائیں گے تو شراب جس بیماری کے لیے لوگ بتاتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر کاوا استعمال کرتے ہیں. کاوا کیا ہے, کیسے استعمال کیا جائے گا؟ آج سے نہیں تقریباً 3000 سال, یعنی کہ بہت قدیم زمانے سے کاوا کا استعمال چلتا آ رہا ہے. تو 3000 سال قدیم سے یہ کاوا کا استعمال ہے اور آج بھی الحمدللہ یہ موجود ہے. شہد کا استعمال گرمی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گرمی کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, شہد استعمال کر سکتے ہیں. جو ٹھنڈے مقامات ہوتے ہیں اکثر وہاں پر پانی موجود ہوتا ہے, پانی کے اندر مچھلیاں موجود ہوتی ہے, مچھلیاں کھانے سے بھی گرمی حاصل ہو جاتی ہے. حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اختیار کرنا یہ خود ٹیڑھا پن اختیار کرنے کی نشانی ہے. اور دوسرا سوال باقی رہ جاتا ہے, شراب کی بو آتی ہے. شراب کی بو آنے سے دوسرا جو حالت صف کے اندر یا مقتدی جو بھی ہوتا ہے یا بازو مسلی ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. اگر کہیں پر ڈرینیج کی بو آ رہی ہو اور مسجد کے اندر اس کی بو اگر آ رہی ہو تو مسجد کے مصلیوں کی تھوڑی نماز خراب ہو جائے گی. اس کا نماز سے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں. امید کرتا ہوں. بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے دیگر کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم محمد فتح اللہ شموگا کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. فتح اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی بتائیے. اللہ کا احسان ہے. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ شراب کیا پہلی امتوں پر بھی حرام تھی, پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی؟ اچھا. اور دوسری بات, اور نبوت سے کتنے سال بعد شراب مسلمانوں پر حرام ہوئی؟ بہتر. بے حد شکریہ آپ نے ہمیں سوال کیا. آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے کیا کہتے ہیں. مدنی صاحب دیگر امتوں پر بھی شراب کیا حرام تھی اور نبوت کے کتنے سال بعد سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پچھلی امتوں میں بھی شراب حرام تھی یا نہیں تھی؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر زمانے میں شریعت الگ الگ تھی، اس کے باوجود بھی شراب کے حرام کا ذکر آپ کو ہمیشہ سے ملتا آیا ہے، نشیلی چیزوں سے ہمیشہ سے دور رکھنے سے کہا گیا، یہاں تک کہ اگر آپ پڑھتے ہیں خود آج کے بائبل میں بھی جو کہ بدل دی جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی پرووربس چیپٹر نمبر 20 اس کا ورس نمبر 1 کے اندر کہا گیا کہ الکوہل از پروہیبیٹڈ، کہ شراب نہیں پینا چاہیے، یہاں تک کہ رگ ویدا چیپٹر نمبر 8 ہم نمبر 2 اس کا ورس نمبر 12 8 to 12 اس کے اندر بھی کہا گیا ہرسو پتاسو ادنتے دورمداسو نا سرایا نو ادھارنا نگنا جرنتے، یعنی کہ ہندو، عیسائی، یہودی اور مسلمان اگر ہندوستان میں مل جل کر شراب کو ختم کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ لت اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے اور جو اکانومی اس سے تباہ ہو رہی ہے، چند لوگ اس سے پڑ رہے ہیں، دکان چلانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے، بعض حکومتیں اس بنیاد پر قائم ہیں کہ الکوہل کی وجہ سے ٹیکس کی بنیاد پر کافی فائدہ ہو رہا ہے، چند لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہزاروں معصوم، ہزاروں گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ کتنے سالوں کے بعد مکے کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی شراب حرام قرار نہیں دی گئی، ایسی کوئی وحی مکے کی زندگی میں نہیں ملتی، شروع میں مرحلہ بمرحلہ حرام ہوئی۔ پہلے کہا گیا سورہ نحل سمر 16 کے آیت نمبر 67 میں کہ تم پھلوں سے شربت بھی بناتے ہو، شراب بھی بناتے ہو، یعنی پہلے دماغ کھولا گیا اس سے شربت بناؤ، کیوں شراب بنا رہے ہو۔ پھر سیکنڈ مرتبہ میں کہا گیا کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے بڑے تھوڑے فائدے اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو نقصانات زیادہ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر اسی طریقے سے آگے سمجھاتے گیا جب تم نماز کو آؤ تو نماز کی حالت میں کم سے کم شراب سے دور رہو، لیکن بعد میں پھر ابدی طور پر حرام قرار دیا گیا، نماز میں رکایا گیا سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 43 میں، لیکن اس کے بعد مکمل اعلان ہو گیا سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 میں اب قیامت تک کے لیے شراب حرام قرار دی گئی ہے، یعنی مدنی زندگی میں شراب کو حرام کا اعلان کر دیا گیا۔ مدنی صاحب سوال کا ایک حصہ یہ باقی رہا کہ نبوت کے کتنے سال بعد شراب پر تحدیدات لگائی گئی؟ یعنی مکے کی زندگی نبی بنائے جانے کے بعد، مکے کی زندگی ختم ہونے کے بعد مدنی زندگی جب آپ کی ہوئی تو مدنی زندگی میں شراب کے حرمت کا اعلان ہوا، اور بھی انشاءاللہ آپ پوائنٹ دیں گے۔ بہت شکریہ مدنی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین مدنی صاحب کے سوال سے یقیناً مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ وقفے کے بعد اور بھی مزید معلومات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے شراب سے تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً شراب نے اپنے دامے فریب میں ہر فرد کو گھیر لیا ہے، جکڑ لیا ہے، چاہے وہ آج کی نوجوان نسل لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آج کا فیشن بن گیا ہے، اور شراب بھی ایسے نت نئے انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی کو لبھائے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ایسے بھی جوان مرد اور جوان خواتین ہیں جو اس کی طرف نظر تک نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھیں۔ آئیے اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام محترم، کون اور کہاں سے؟ ہم اعجاز احمد لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ اعجاز احمد صاحب لکھنؤ سے، جی اعجاز صاحب بتائیے سوال آپ کا۔ سوال ہے میرا، تقریباً میں 10-11 سال سے شراب بہت پی رہا تھا، کیا بات ہے، ہاں جی، اور اس سمے قریب 2007 31 دسمبر 2007 سے میں دارو پینا ایک دم چھوڑ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور دوست یاروں کے ساتھ جاتا ہوں، اگر کہیں دعوت علیمے میں تو وہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن میں ناراض ہو کے وہاں چلا آتا ہوں، جی وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے بولنا چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اسکرین پر نہیں آئے، لیکن آپ کی آواز سارے عالم میں آئی اور آپ تائب ہو گئے ہیں اور شراب کو آپ نے چھوڑ دیا، کیونکہ پروگرام خاص کر شراب اور شراب پینے والوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ آپ کبھی پیا کرتے تھے، اس کا اعلان بھی کیا آپ نے اور توبہ کی آپ نے، تو بہت خوب، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ کے جذبے کو۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم کون اور کہاں سے؟ میں محمد اقبال بول رہا ہوں جے پور سے۔ جی اقبال صاحب بتائیے سوال آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے، ایک تو کہ شراب پی کے کبھی نماز پڑھنا چلے جاتا ہے، ان کی نماز جائز ہے؟ جی، نماز شراب پی کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ان کی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مطلب شراب کی نشے کی دوائیاں جو دیتے ہیں، جی یہ کھانا ضروری جائز ہے نہیں ہے یہ چیزیں؟
مطلب یہ نشے میں بدگمانی ہوئی ہے، بدگمانی ہے، مطلب یہ نشہ ہے یہ دوا میں نشہ ملا ہوا ہوتا ہے اس طرح کی بالکل. جیسے طبیعت خراب ہے، اس کے اندر نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی بات ہے تو اس میں نشہ، مطلب اس میں نیند کی نشہ